ایک ہی کسی نے پوچھا کہ ایک لڑکا یہاں سے مسلمان گیا تھا، پھر کینیڈا کے اندر وہاں جا کے کچھ غیر مسلمین کے ساتھ رہنے کی بنا پہ انہی کے مذہب کے اندر داخل ہو گیا اور وہاں اس کے مذہب کا پرچار کرتا رہا۔ پھر اس کے والد کا انتقال ہوا تو آیا یہاں پہ جنازے میں، اور ہم نے دیکھا کہ جب وہ جنازہ لے کے جاتے ہیں تو سب بلند آواز سے کلمہ پڑھ رہے ہوتے ہیں، تو وہ بھی پڑھتا ہوا ساتھ ساتھ جا رہا تھا۔ اگلے دن اس کو قتل کر دیا گیا۔ اب جب وہ مرا تو اس کی نماز جنازہ ہوئی، بہت سارے لوگوں نے جنازہ پڑھا، تو یہ جنازہ پڑھنا شرعاً کیا حیثیت رکھتا ہے؟ دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر ایک مسلمان کوئی دوسرا مذہب اختیار کر لیتا ہے تو فوراً مذہب اسلام سے خارج ہو کر وہ دوسرے مذہب میں داخل ہوا، اور اس کو مرتد کہتے ہیں۔ ایک کافر اصلی ہوتا ہے، ایک مرتد ہوتا ہے۔ کافر اصلی وہ جو کافر گھرانے میں پیدا ہوا، شروع سے کافر ہے، اور ایک مرتد وہ ہوتا ہے جو کافر غیر اصلی کہہ لیں آپ جس کو، کہ پہلے مسلمان ہوتا ہے پھر کافر ہوتا ہے۔ اگر کافر مسلمان ہونا چاہے، کافر اصلی، اس کے لیے صرف کلمہ پڑھنا کافی ہے، وہ مسلمان ہو جائے گا۔ لیکن مرتد کے ایمان لانے کے لیے صرف کلمہ پڑھنا کافی نہیں ہے، بلکہ جس مذہب کو اس نے اختیار کیا تھا اس کے عقائد باطلہ سے نفرت کا اظہار اس کے اسلام لانے کو مکمل کرے گا، تام کرے گا، ورنہ صرف کلمہ پڑھنا اس کے لیے کافی نہیں ہے، کیونکہ یہ اس کافر اصلی سے بڑا مجرم ہو چکا ہے۔ اب وہ نوجوان یہاں پر آیا اور جنازے کے ساتھ کلمہ پڑھ رہا ہے۔ ایک بات تو یہ کہ اس نے اسلام قبول کرنے کی نیت سے تو نہیں پڑھا کہ کسی کے سامنے بیٹھا ہو، چلے میں اسلام قبول کر لیتا ہوں، اور صرف کلمہ پڑھا ہو۔ اس میں بھی کلام تھا کہ اس نے عقائد باطلہ سے بیزاریت کا اظہار تو کیا نہیں، صرف کلمہ پڑھ لیا۔ جبکہ جنازے کے اندر تو یہ نیت بھی شامل نہیں ہوتی۔ جنازے میں تو عام لوگ بھی چلتے چلتے بلند آواز سے کلمہ شہادت پڑھتے ہوئے جا رہے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا اسلام لانا معتبر نہیں تھا۔ میرے خیال کے مطابق اور شرعی اصولوں کے مطابق اسلام لانا معتبر نہیں تھا، اور پھر وہ اچانک قتل کر دیا گیا، تو گویا کہ وہ غیر مسلم ہی مرا ہے، نہ اس کا جنازہ تھا، نہ اسے غسل دینا تھا، نہ اسے مسلمانوں کے قبرستان میں دفن کرنا تھا، نہ اس کے لیے دعائے بخشش و مغفرت کرنی تھی۔ اب صورتحال یہ ہے کہ جن لوگوں کو اس کے بارے میں ٹوٹلی معلوم تھا کہ یہ اس طرح مرتد ہو چکا ہے، اس کے باوجود انہوں نے جنازے میں شرکت کی، ان سب کے لیے تو حکم یہی ہوگا کہ وہ تجدید ایمان کریں اور تجدید نکاح کریں، کیونکہ انہوں نے ایک مرتد کو مسلمان سمجھ کے اس کے لیے دعائے بخشش و مغفرت کی ہے، کیونکہ جنازے کی دعا مغفرت، جنازے کی نماز جو ہے وہ دعائے مغفرت پر بھی مشتمل ہوتی ہے، لہٰذا دائرہ اسلام سے خروج کا حکم ہوگا۔ اور جن لوگوں کو پتہ نہیں تھا اس کے بارے میں، ان کا جنازہ پڑھنے سے ان کے ایمان پر کوئی فرق نہیں پڑے گا، کیونکہ معلوم ہی نہیں ہے۔ ہزاروں لوگ ہمارے سامنے مر کے جنازے میں پڑا ہوتے ہیں، سامنے ہوتے ہیں، میں کیا پتہ اس نے کوئی کلمہ کفر زندگی میں کہا ہے نہیں کہا۔ ایسا تو نہیں کہ اسلام سے باہر ہو گیا تھا، نہیں، چونکہ نہیں ہوتا تو ہم ظاہر کا اعتبار کرتے ہیں اور مسلمان سمجھ کے کر لیتے ہیں، تو لہٰذا جن کو نہیں معلوم تھا ان کے ساتھ کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ یہ تو ہے نفس مسئلہ جو پوچھا گیا اس کا۔ لیکن میں ضمناً یہ گزارش کر دیتا ہوں کہ وہ لڑکا وہاں جا کر دوسرے مذہب سے متاثر کیوں ہوا؟ یہ اسی لیے ہوا ہوگا کہ اس نے اپنے مذہب کو صحیح نہیں سیکھا، اور اس کے اندر بڑا قصور جو ہوتا ہے ان ماں باپ کا ہوتا ہے جو بچوں کے برائٹ فیوچر کو، ایک روشن مستقبل کو تو سامنے رکھتے ہیں جس کا تعلق صرف دنیا کی عارضی زندگی سے ہوتا ہے، جبکہ فیوچر تو مرنے کے بعد بھی ہے، قبر بھی تو فیوچر میں ہے، اللہ کی بارگاہ میں حساب و کتاب بھی تو فیوچر میں ہی ہوگا، جنت یا دوزخ میں داخلہ بھی تو فیوچر میں ہوگا، میدان معاشر بھی کوئی ماضی کی بات تو نہیں، یہ فیوچر کی بات ہے۔ تو ہمارے اکثر مسلمان ماں باپ جو ہیں وہ ماں باپ تو بن جاتے ہیں، شادی ہوئی، ایجاب و قبول ہوا، میاں بیوی ہو گئے، کچھ عرصے بعد بچہ پیدا ہوا تو ماں باپ بھی ہو گئے، لیکن انہیں اکثر کو ماں باپ بننا نہیں آتا کہ ہمیں کس طریقے سے اپنے بچوں کی ذہنی تربیت کرنی چاہیے، باطنی تربیت کرنی چاہیے، انہیں ایک مضبوط مسلمان بنانا چاہیے، کون سے دلائل اس کے ذہن میں موجود ہوں کہ کسی بھی مذہب کی کوئی بھی تعلیم اس کے سامنے آئے تو مذہب اسلام کی تعلیم اس تعلیم کے نقص کو بیان کرے، اس عقیدے کے نقص کو بیان کرے اور اس کی پروٹیکشن کا کام کرے۔ وہ کرتے نہیں ہیں۔ شوق بہت ہے بچے باہر جا کے اچھا کمائیں، وہ وہاں جاتے ہیں، ایک تو زنا میں مبتلا ہو جاتے ہیں بہت سارے، تو کیونکہ وہاں چھوٹ بہت زیادہ ہے، ہر ایک نہیں ہے، بہت سارے ہوتے ہیں۔ اور اسی طرح بہت کیسز میرے پاس آ رہے ہیں
کہ وہاں پر جا کر بچے جو ہیں وہ غیر مسلمین کے ساتھ مل کر غیر مسلم ہو گئے، ایسے ماں باپ کا میدان محشر میں سخت احتساب ہوگا۔ یہ اچھی طرح یاد رکھیں، میرے نبی کریم نے فرمایا کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں سے ہر شخص نگہبان ہے، اس سے بروز قیامت اس کے ماتحت کے بارے میں کوسچن ہوگا۔ یہ اچھی طرح یاد رکھیں، جو ہمارے بھائی بہن باہر کے ملکوں میں جا کے رہنا چاہتے ہیں، ہم اس کو ناجائز نہیں کہتے، ہم کہتے ہیں ضرور رہیں، لیکن اپنے آنے والی نسلوں کے ایمان کی حفاظت کی بھی آپ ذمہ دار ہیں۔ وہاں جا کے وہاں کی آسائشوں پہ خالی نگاہ رکھنا، وہاں کے بینیفٹس پر، وہاں کی صاف ستھری فضا، خالص غذاؤں پر نگاہ رکھنا جو صرف آپ کی زندگی میں کام دے گی، لیکن موت کے بعد وہ قبر کے اندر وہی معاملات ہیں جو پاکستان کی ایک پسماندہ علاقے میں رہنے والے شخص کے ساتھ ہیں، وہی آپ کے ساتھ بھی ہوں گے۔ آپ کی کوئی اندر VIP قبر نہیں بن جائے گی۔ تو اب وہ ماں باپ بعض اوقات یہ نہیں سوچتے اور جا کر وہاں بچوں کو چھوڑ دیتے ہیں، اور یہ نسل نہیں تو آپ کی غور کیجئے گا اگلی دوسری تیسری نسل کا حال کیا ہونے والا ہے، وہ کس طریقے سے معاذ اللہ وہ کس عورتوں سے شادی کریں گے، کون سے بچے پیدا ہوں گے، اور وہ بچے اسلام کے قریب ہوں گے یا خدا نخواستہ غیر مسلمین کی صحبت میں رہ کر اس طرف ہو سکتے ہیں، اور آخرت میں ان کا کیا ہوگا۔ ایسے ہی ضمناً وہ نوجوان کے جو غیر مسلم لڑکیوں سے شادی کرنے کے شوقین ہیں، بعض تو مسلمان بھی نہیں کرتے ویسے کر لیتے ہیں، اور بعض صرف شادی کے لیے مسلمان کرتے ہیں، انہیں بھی غور کرنا چاہیے کہ اس سے آپ جو اسلام کو نہ تو کوئی فائدہ پہنچاتے ہیں، نہ آپ کا ضمیر مطمئن رہے گا، اور مرنے کے بعد آپ کو ہو سکتا ہے بہت ہی مسائل پیدا ہوں۔ اس کی وجہ اصل یہ ہے کہ اگر آپ کسی کو صرف شادی کے لیے مسلمان کرتے ہیں، اب جو بچے پیدا ہوتے ہیں، اگر اچانک آپ کا انتقال ہو جائے تو سوچئے گا کیا ہوگا۔ اگر آپ نے بیوی کی دینی تربیت نہیں کی، بچوں کی دینی تربیت نہیں کی، اچھا ماحول نہیں بنایا، تو کتنی خواتین تو شوہر کی زندگی میں ہی دوبارہ سیپریشن ہو جاتی ہے، وہ بچوں کو لے کے جا کے ان کو غیر مسلم بنا دیتی ہیں۔ ان تمام چیزوں پہ ہمیں غور کرنا ہوگا۔ اس لڑکے کا یقیناً قصور ہے، وہ بالغ تھا، لیکن مجھے ایک جو بڑا قصور نظر آتا ہے وہ ان ماں باپ کا بھی نظر آتا ہے جنہوں نے اس کو اس سٹیج تک پہنچایا۔ دنیاوی چکا چوند نے آنکھوں کو خیرہ کر دیا تھا، آخرت نظر نہ آئی، ورنہ اپنے بچے کی پوری اچھی طرح تربیت کی جاتی۔ میں سب سے گزارش کرتا ہوں جو ہمارے ملک پاکستان میں بھی رہتے ہیں کہ خدا را اپنے بچوں کے مستقبل کے بارے میں فکر کریں، ان کو دین کے قریب لے کر آئیں، ان کو بنیادی دین سکھائیں۔ میں نہیں کہتا ہوں ان کو مولوی بنا دیں، میں نہیں کہتا ہوں ان کو مسجد میں بٹھا دیں، میں نہیں کہتا ہوں ان کو امام اور مؤذن بنا دیں، لیکن دین کا ایک حصہ جو ہر مسلمان کے لیے سیکھنا ضروری ہے، جس کو فرض علوم کہتے ہیں، وہ تو کم از کم اپنے بیوی بچوں کو سکھائیں، وہ تو کم از کم خود سیکھیں۔ اس سے بہت فائدہ حاصل ہوتا ہے، انسان اپنے مذہب کے قریب رہتا ہے۔ موت کا ایک جھٹکا آپ کو سمجھا دے گا کہ کیا حق ہے کیا ناحق ہے۔ جب مریں گے اسلام کی حقانیت سب کے اوپر ظاہر ہو جائے گی، غیر مسلم تک پر ہو جائے گی، پھر میدان محشر، اور وہاں پر ہو سکتا ہے بہت سارے نسلیں، بہت ساری اولادیں اپنے ماں باپ کی طرف سوالیہ نگاہیں اٹھائے ہوں کہ آپ نے ہم سے کون سی دشمنی نکالی تھی کہ آج ہمیں اس مقام پہ آپ نے کھڑا کر دیا کہ ہم گناہگار ہیں، ہم علم سے دور تھے، ہم نے خراب کام کی اور آج ہم مجرمین کے صف میں کھڑے ہوئے ہیں، یہ آپ نے ہمارے ساتھ کیا کیا تھا۔ تمام ماں باپ کو اس پر ضرور غور کرنا چاہیے۔